اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں آئیے جانیں۔ یہ پروگرام جو ایک جنرل ڈسکشن ہوتا ہے ان تمام شیعہ عقائد پر جن کی بنا پر شیعوں پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے آپ ناظرین کے لیے چنا ہے اور جس سے انشاءاللہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر سکتا ہے؟ آیا کیا واقعاً امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے کسی غیر معصوم کی بیعت کی تھی؟ یہ نقطہ اپنے آپ میں شیعہ عقائد کے لیے بہت ہی اہم ہے، اسی لیے اس پر گفتگو کرنا بہت لازم تھا۔ آج اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اولاً آپ کا وبرکاتہ۔ شکریہ آغا کہ اس پیچیدہ مرحلے کو حل کرنے کے لیے آپ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بھی اللہ سے توفیق چاہتے ہیں کہ مسئلہ کما حق ہو بیان ہو سکے۔ الہی آمین۔ آغا، اس سے پہلے کہ آگے کی گفتگو ہو، ایک تمہیدی گفتگو بہت ضروری ہے کہ بیعت دراصل اپنے آپ میں ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا واقعاً بیعت کی گئی تھی نہیں کی گئی تھی، تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں، ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ جانیں کہ بیعت اپنے آپ میں کیا عمل ہے، کس چیز کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، بیعت ایک ورڈ ہے جو عربی لفظ ہے، جی تو لہٰذا ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود بیعت کہتے کسے ہیں، بیعت کا معنی کیا ہے۔ جی لغت میں بیعت یعنی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، اچھا کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، جی اور بعض اوقات ہاتھ دے کر جس طرح کبھی کبھار ہم مصافحہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا دباتے ہیں اس کے جی ہاتھ کو، جو جی ہے اس طرح کے عمل کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اچھا عرب میں اسلام آنے سے پہلے جی جب خرید و فروخت ہوتی تھی، کوئی چیز کسی سے کوئی خریدتا تھا، کوئی چیز بیچتا تھا، چونکہ عربی میں خاص ورڈ ہیں خریدنے اور بیچنے جی کے۔ جی میں آپ اگر کسی سامان کو بیچ رہے ہیں یا بیچ رہی تو آپ کہیں تو وہ سامنے والا کا اشتریتو، میں نے بیچا، یہ کہے میں نے خریدا۔ اچھا اب جب یہ پورا ایگریمنٹ ہو گیا یعنی معاملہ ہو گیا، جی تب اس معاملے پر گویا کہ یہ آخری مہر یہ بیعت ہوتی تھی کہ پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا، اچھا اور اچھا اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ تجارت، یہ معاملہ طے جو ہو ہم گیا۔ نے کیا یہ طے ہو گیا۔ اچھا، اس عمل کو عرب میں بیعت کہتے تھے اسلام سے پہلے، اسلام سے قبل جی پھر اس کے بعد بعض اگر آپ مورخین کی کتابوں میں دیکھیں، جیسے ابن خلدون فرماتے ہیں کہ بیعت ایک پیمان ہے، ایک اگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی بیعت کر رہا ہے تو یعنی یہ عہد کر رہا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، اچھا میں اس کی اطاعت کروں گا، اور دیگر مسلمان بھی جو تمام احکام رکھتے ہیں ان تمام میں میں ان کا پیروکار ہوں، یہ جو کہیں گے اسی کے مطابق میں عمل کروں گا، اچھا اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب وہ ذمہ داری جو یہ مجھے دیں گے جن کی میں بیعت کر رہا ہوں وہ میرے من موافق ہو یا مجھے پسند نہ ہو، مجھے ہرگز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ میں نے بیعت کیا ہے لہٰذا میں پابند اطاعت ہوں۔ یعنی کافی وسیع معنی ہے کافی اس کے۔ وسیع معنی ہے۔ جی سیوطی جو ایک بہت ہی عظیم علماء اہل سنت میں سے گزرے ہیں، جی انہوں نے بھی جو بیعت اہل مدینہ نے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بیعت کیا تھا، اچھا اس منظر کو جو جناب سیوطی نے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بیعت یعنی کچھ لوگوں نے جو اہل مدینہ میں سے رسول اکرم کی انہوں نے بیعت کیا تو انہوں نے یہ طے کیا تھا رسول اکرم سے کہ ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے، آپ کے مطیع رہیں گے، آسانیاں ہوں، مشکلات ہوں، ہم ہر حال میں انفاق کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، یہ بیعت کا معاہدہ ہے، جی جی نیکیوں کی دعوت دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کوئی بھی ہماری ملامت کرے، کوئی ہم کو تانا دے۔ یہ ہوئی بیعت جی اس زمانے تک آتے نہیں، شروع ہوئی تھی تجارت سے، جی پھر دھیرے دھیرے رسالت کے بعد ایک احسن ایسی تم ہوئی۔ ایک وسیع، وہ کیا کہتے ہیں کہ وسیع عہدہ رکھنے والا، اس کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں جی اطاعت
کریں گے اس طرح کا ایگریمنٹ کرتے ہیں. بیعت کے اپنے مختلف کہ آپ کس معاملے میں آ کر بیعت کرتے ہیں. حتیٰ بعض علماء نے، چونکہ ہم لوگوں کا یہ ٹاپک بہت اہم ہے، جی لہذا ابتدا میں ناظرین پوری طرح اس بیعت کو سمجھیں کہ خود بیعت بھی ہوتی کتنی قسم کی ہے، بالکل کتنی طرح کی بیعت ہوتی ہے. جی نبی اکرم کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو بعضوں سے بیعت لی گئی کہ وہ جا کر لوگوں کو دعوت دیں. اچھا، یعنی یہ بیعت لی گئی کہ آپ ہمارے آپ کا کام پیغام جو ہے وہ کو پیغام کو آگے پہنچائیں گے. پہنچانا ہے. یہ مثلا نبی نے بیعت بعض قوموں سے لیا تھا جسے ہم بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اچھا یہ بیعت عقبہ اولیٰ جو 12 لوگوں سے لی گئی تھی، ان کا کام یہ تھا کہ یہ جا کر لوگوں کو نبی اکرم کا پیغام پہنچائے. یہ ایک بیعت کی قسم ہو گئی. جی دوسری بیعت کی قسم کی جنگ ہو، ہماری جان کو خطرہ ہو تو آپ ہماری حفاظت کریں گے. یہ بیعت بھی جی نبی اکرم نے بعضوں سے لیا تھا جس میں تقریباً 72 لوگ جی موجود تھے. اس کو عقبہ دوم کہتے ہیں. اچھا وہ عقبہ اولیٰ تھا، یہ دوم عقبہ دوم ہے. اسی کو ہمارے ہاں ناظرین شاید یہ لفظ سنیں گے یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو وہاں آتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ. تو بیعت عقبہ اولیٰ یعنی وہ 12 لوگوں کی بیعت فرسٹ. جو دعوت دینے کے لیے تھی. جی بیعت عقبہ دوم یعنی یہ 72 لوگوں کی بیعت کہ کل اگر نبی کی جان کو خطرہ ہو تو یہ لوگ حمایت کریں گے. اور ایک چیز بریکٹ میں بھی عرض کروں، بہت اچھا ہے، دونوں بیعتوں میں خواتین موجود تھیں. کیا بات، یعنی ان دونوں بیعتوں میں ایسا نہیں تھا کہ صرف مرد موجود تھے. بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی کیا بات، اور بیعت عقبہ دوم میں بھی یعنی دین خواتین. کی تبلیغ میں بھی احسنت، خواتین ہاں کا وہاں پہ رول تھا، جی یہاں پہ بھی ان کا رول اور ہے. حفاظت میں بھی، حفاظت رسول اللہ کی نبی حفاظت اکرم میں بھی بہت عمدہ. یہاں پہ بھی بیعت میں خواتین کا رول تھا. جی تیسری بیعت جو جی دھیرے دھیرے ہمارا موضوع بنے گا جی وہ بیعت ولایت و امامت ہے. سبحان اللہ. کہ مسلمانوں نے جس طرح کی بیعت روز غدیر، یہ بیعت وہی ہے جو روز غدیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ جاؤ اس خیمے میں جہاں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. یہ بیعت ولی خدا، حجت خدا کی ہوتی ہے. یعنی ہم ان کے سامنے تسلیم ہے. وہی نبی نے ابتدا میں ہی خطبہ غدیر میں فرمایا تھا جی کہ کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں حق رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو نبی اکرم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. یہ بیعت کی تیسری قسم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں بیعت ولایت و امامت. یہ ایک بیعت کا مختصر سے تعارف بہت ہے. بہت عمدہ طریقے سے آپ نے تشریح کیا آغا. مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا ان باتوں کا. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بس اپنے امام کو امام مان لینا، رسول کو رسول مان لینے کو بیعت کہی جاتی ہے. آغا اس کے بعد اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا کوئی بھی شخص اگر جیسے فرض کر لیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد کوئی بھی شخص یوں ہی کھڑا ہو جاتا اور کہتا میں اب تمہارا جو ہے وہ لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں مسلم قوم کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہتا ہوں، یا چند لوگ اگر اکٹھا ہو کے کسی ایک کو اپنا لیڈر معین کر لیں اور چن لیں، تو کیا اس شخص کی بیعت واجب ہو جاتی ہے؟ کیا اسے حق ہے بیعت طلب کرنے کا، یا پھر چند مخصوص لوگ ہیں جنہیں حق ہے بیعت طلب کرنے کا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ یہاں پر واقعاً غور کیا جائے کہ میں سوال کو اس طرح بدلوں جی کہ آیا بیعت کسی کو معتبر بناتی ہے یا وہ معتبر ہے تو اس کی بیعت کی جاتی ہے؟ بہت اچھا ہے. بہت آسانی سے ہم پوچھیں کہ میری یا پوری دنیا کی بیعت کر لینے سے کوئی خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول بن سکتا ہے؟ کیا بات، یا وہ خلیفۃ اللہ ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی بیعت کروں. بہت اچھا جی. بیعت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو وصی رسول بنا سکے، بات ہے، بہت وہ کسی کو خلیفہ رسول بیعت اس بات کی تاکید ہے کہ وہ ہے تو اب میں جا کر اعلان وفاداری کر رہا ہوں. بہت عمدہ. یعنی وہ اس لائق پہلے ہو کہ اس سے وفاداری کی جائے. جی تو بیعت اعلان وفاداری کا نام ہے. بیعت آپ کو منصب نہیں دیتی، بیعت آپ کا رتبہ نہیں بڑھاتی، آپ کا رتبہ بڑا ہے. ڈیموکریسی میں ووٹ والا حساب نہیں ہے بیعت کا. بیعت یہ نہیں ہے جی آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ منصب الہی پہ فائز ہیں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں آ کر آپ کی بیعت کروں. جیسے ہم انڈین ڈیموکریسی میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو زیادہ ووٹس مل گئے تو وہ لیڈر ہو گیا. یہ ووٹ نہیں ہے، اس کنسپٹ کو آپ بیعت سے نہیں کہا. بیعت ووٹنگ نہیں ہے. بیعت کو ووٹ نہ دے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے بیعت کو ووٹ دیکھا تو انہوں نے کہا اتنے لوگوں نے بیعت کیا. بالکل الیکشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ کہیے کہ تعداد اتنی تھی.
منصب ہے، یا تو کہیے منصب الہی نہیں، جی یہ منصب الہی ہے، یہ رسول پاک کی جگہ پر آنے والی ایک ذات ہونی چاہیے جس کی تعین بھی پروردگار عالم کی جانب سے ہو۔ اب اگر وہ ہے تو پھر میں آ کر اعلان وفاداری بیعت کی شکل میں کروں گا، بہت نہیں کہ میری بیعت اس کے اندر کوئی اعتبار جی بڑھانے والی۔ ہم پوری دنیا مل کر ایک ایسے انسان کی بیعت کر لیں جسے خدا نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جسے بات خدا نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا، ہماری بیعت معنی نہیں رکھتی ہے۔ بہت عمدہ ہے آقا، معنی بہت اس وقت رکھتی ہے کہ خدا نے، اور اسی جی طرح پوری دنیا اگر کسی کی بیعت نہ انکار کرے کر دے، لیکن وہ نمائندہ خدا ہو تو اس کی نمائندگی پہ بہت فرق اچھی ہے، نہیں آتا۔ پس بیعت کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور بیعت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بیعت کوئی معتبر عمل ہے۔ جی بیعت آپ کے اعلان وفاداری کا عمل ہے، اس صاحب منصب کے منصب میں کوئی فرق آنے بالکل والا اسی طریقے سے جیسے اللہ کی عبادت نہ کرنے سے احسنتم، آپ کا نقصان ہے، آپ کا اس کی نقصان، ربوبیت میں کوئی کمی ربوبیت پہ نہیں فرق۔ ہے۔ یہ بیعت آپ کی اعلان وفاداری ہے کہ آپ آ کر کہتے، اور اسی لیے ہم لوگوں نے جو تیسری قسم بیان کی بیعت ولایت اور امامت، اس سے خود ثابت ہوتا ہے دھیرے دھیرے کہ یہ معمولی مقام و منصب نہیں ہے، ہر کسی کی بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہیں تو یعنی سر تسلیم کو اگر ہم نے خدا، وگرنہ تو اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ احسنتم، رسول اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول و خدا نے کسے معین کیا ہے، ہم اعلان وفاداری جا کر اس کے ہاتھوں پہ کریں گے کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ بہت اچھے آغا۔ تو آغا کیا قرآن اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہوا؟ یقیناً مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ قرآن نے کہیں بھی ہماری رہنمائی سے جو ہے وہ دامن اپنا نہیں بچایا ہے، مگر بالخصوص اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو ہماری اس معاملے میں کہ کس کی بیعت کی جائے رہنمائی کرتی ہیں، تو وہ کون سی آیات ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ واقعاً ہم کس کی بیعت کریں۔ جی قرآن کیا خاموش ہے؟ لیکن نمائندہ خدا کو لے کے میں نے عرض کیا کہ بیعت کسی کا اعتبار نہیں بڑھاتی، در حقیقت یہ نمائندہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک سوال تو یہاں پر یہ طے کرنا پڑے گا کہ نمائندہ خدا کون بنائے گا، کون بنائے گا؟ یعنی واقعاً قرآن سے ہم پوچھیں کہ میں کسی کو خدا کا نمائندہ بنا سکتا ہوں؟ حتیٰ انبیاء کسی کو خدا کا نمائندہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنی بات تو چھوڑیں، انبیاء کسی کو اگر اپنی طرف سے چاہیں کہ خدا کا نمائندہ بنا سکتے ہیں، لوگوں کی تو بات چھوڑیں، لوگ غیر معصوم ہیں، انبیاء یہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں آپ نمائندہ خدا کو دیکھیں گے نا، خدا کہتا ہے میں نے بنایا۔ جہاں جہاں میں چند آیتیں پڑھوں، سورہ بقرہ ہے، قرآن کریم واضح لفظوں میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، فَتَمَّهُنَّ، اور پھر جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب نکلے تو قالا، اب خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اب دیکھیے یہاں پر صاف لفظ ہے انی جاعلک، یہ کام ہمارا ہے، یہ لوگوں کا کام نہیں۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ اس کے بعد آیت دوم سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 25 سے 30 تک اگر دیکھیں، بڑی مشہور آیتیں ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بھی غالباً یاد ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی ابتدائے گفتگو میں یہیں سے رب اشرح لی صدری، اور یہ وہی مرحلے کی آیت ہے کہ جب جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، کیا فرمایا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کے بعد جو فرمایا یہ اہم ہے، واجعل لی وزیرا، میرے اللہ میرے لیے وزیر تو بنا۔ جناب موسیٰ آپ نبی ہیں، آپ اپنے لیے وزیر بنائیے، اور اللہ کے بہت خاص بہت خاص ہیں، کلیم اللہ ہیں، خدا سے باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز ہوتا ہے، ایک بہت ہی منفرد درجہ ہے، منفرد ذات ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، یہ خود بتا رہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے لیے وزیر اور جانشین کون معین کرے گا؟ خدا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یہ کہا کہ میرے لیے وزیر میرے بھائی، لیکن جعل امامت میں نہیں کر سکتا، جعل وصایت میں نہیں کر سکتا، تو کر۔ یہ دو آیت ہو گئی۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی اس منظر کو اہل تحقیق ہوں گے تو وہ چیک کریں گے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 26 میں قرآن کریم کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ قرار دیا، فی الارض فحکم بین الناس بالحق، اب آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریے، لیکن آپ کو قرار ہم نے دیا، یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے۔
آیت چہارم آخری آیت پر بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں جہاں پر بھی اس منصب کی بات آئی ہے قرآن ایک ہم نے کیا، پھر قرآن کا تو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ امام بنانا ہمارا کام ہے، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے ہم لوگوں کے درمیان سے امام بناتے ہیں کہ وہ ائمہ اب آ کر لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، ہماری طرف سے انہیں حکم بتائے جاتے ہیں اور پھر اس راستے سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ان تمام 4 آیات میں اگر آپ غور کریں یا اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی لوگ ملاحظہ کریں، جعل کا لفظ منصب امامت، منصب خلافت کے لیے منصوب خدا سے ہم جعل کریں گے۔ اب اگر قرآن کریم میں کوئی غیر کرے اور کہے کہ قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ ہم کس کی بیعت کریں اور کس کے تحت امر رہیں، تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے ہادی معین کرنا ہمارا کام ہے، جس کو ہم معین کریں اس کی آپ بیعت کیجئے۔ آپ کو اس ہادی کے سامنے تسلیم ہونا ہے جو خدا کی جانب سے معین ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایک ہادی ہم معین کریں اور پھر اس کی اتباع کریں، اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسی مشکلات آتی ہیں، چونکہ بعض کوالٹیز جو ہادی میں ہونی چاہیے۔ میں یہ چیز بہت تفصیلی لیکن یوں ہی اختصاراً عرض کروں کہ کیوں ہم نہیں معین کر سکتے، بالکل ایک اگر سوال کیا جائے تو ہم کیوں نہیں معین کر سکتے؟ دیکھیں ہادی، ولی خدا، حجت خدا کے اندر جو کوالٹیز ہیں نا وہ ہم جان نہیں سکتے۔ سب سے اہم چیز عصمت ہے۔ بالکل آپ مجھے کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی تنہائی کی لائف کیسی ہے؟ مجھے یقیناً تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو عصمت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام بغیر کسی ایسے لیڈر کی جس کے پاس عصمت نہ ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ عدل و انصاف ممکن ہے، نہ لوگوں کے درمیان پیس بنائے رکھنا ممکن ہے، نہ کسی کی نیتوں کو جاننا، بغیر عصمت کی یہ سب چیزیں ممکن ہی نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم نے بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اب اگر میں اس کی اطاعت کروں اور یہ غیر معصوم ہو تو پھر اس کے بعد ہر لمحہ تو مجھے شک ہوگا کہ یہ صحیح پتہ نہیں یہ صحیح، اور خدا ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت بھی کرو اور میری اطاعت کا ذریعہ یہ ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ تو یہ وہ سسٹم ہے جو واقعا سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہ کام خدا کے علاوہ علم، شجاعت، عصمت جو کوالٹیز ہونا چاہیے ہادی برحق میں، انہیں خدا کے علاوہ کوئی جان نہیں جا سکتا، لہذا خدا معین کرے گا۔ اور ہم چونکہ اگر بندے خدا ہیں تو ہمیں حکم خدا کے سامنے تسلیم، انہوں نے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نام کس کا ہے، بس ضروری یہ ہے کہ وہ نام خدا اور رسول کی جانب سے آیا۔ بہت اچھے آغا، بہت اچھے۔ بس بالکل اسی جواب سے میں آغا جوڑ دوں اپنے اگلے سوال کو کہ کیا کوئی معصوم، جو ہم نے عصمت کی بات کی، جس کا یوں کہہ لیجیے جس کا کانسیپٹ علاوہ شیعوں کے بہت کم فرقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بات کریں، کیا کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ غور کریے نا، ہم نے جو ابتدا میں بیعت کا معنی کیا کیا ہے؟ اطاعت، یعنی ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں، ہم آپ کی پیروی کریں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک معصوم جسے ہادی خدا نے بنایا اس کی پیروی کرنا تھا وہ پیروی کرے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر معصوم کی پیروی معصوم کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے سسٹم کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم کو حتیٰ وہ لوگ جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، مثلا میں مثال دوں آپ کو، فخر رازی جو ایک بہت بڑا نام ہے، وہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس آیت سے اولی الامر معصوم کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ معصوم کسی اور کو بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں امت اگر کہیں جمع ہو جائے تو عصمت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کے اندر عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو یہ تو خدا کے حکم میں تناقض ہے۔ ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے پیروی بھی کرو، دوسری طرف سے وہ معصوم بھی نہیں ہے، بس میں پیروی کس کی کروں؟ اس نے اگر کوئی گناہ کر دیا تو کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ ہم اس کی پیروی کریں۔ خدا دو حکم دے رہا ہے، ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کی طرف پیروی نہ کرنا، دوسری طرف کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور یہ عین ممکن ہے کہ گناہ کی طرف جائے۔ لہٰذا معصوم کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس منصب کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا، یہ منصب الہی ہے،
بالکل. یہ منصب یوں نہیں ہے کوئی معمولی سا منصب کہ دنیاوی منصب میں اس کو جوڑا جائے. یہ خدا کی جانب سے جعل کیا ہوا منصب ہے. معصوم کو اللہ نے اس منصب پہ رکھا ہے. معصوم بھی مرضی پروردگار عالم کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اسی وجہ سے وہ معصوم بھی ہے کیونکہ وہ چاہتا وہی ہے. احسن تم جو خدا چاہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کیا جائے، نہ یہ کہ یہ کسی کی پیروی کرے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ معصوم کسی غیر معصوم کی کیا کرے، پیروی کرے. یہ اور بات ہے کہ بس جب انسان راہ تعصب میں کبھی کبھار اندھا ہو جاتا ہے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی کہ ہاں ٹھیک ہے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مفضول کے سامنے مقدم نہیں ہے. لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ معصوم کسی غیر معصوم کی پیروی اور اتباع نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. انشاءاللہ آغا اب ہم ایکچولی جو مین ٹاپک آف ڈسکشن ہمارا ہے کہ کیا واقعاً امیر کائنات اور امام حسن علیہ السلام نے کسی غیر معصوم کی بیعت کی تھی، اس پر گفتگو کریں گے. لیکن آج کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چلا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو چند سوالات بچے ہوئے ہیں میں آپ سے دریافت کروں گی. آج کی اس بہترین تشریح کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حقیقت دین کو دنیا والوں تک عام کر سکیں. الہی آمین. ناظرین اکرام، یہ ہمارا ایک بہت ہی اہم ٹاپک، ایک بہت ہی اہم گفتگو جو در حقیقت اہل تشیع کو تمام عالم اسلام میں منفرد کرتی ہے. عصمت، اور کیا معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر سکتا ہے، یا واقعاً وہ جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ امیر کائنات نے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے وقت کے حکمران، اپنے وقت کے دیگر غیر معصومین کی بیعت کی تھی. کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اس کی گفتگو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. ضرور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے لیتے ہیں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.